بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان خانے میں چند مہمانوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا چکنے کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ دسترخوان شوربہ وغیرہ لگ جانے سے زرد فام ہو گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خادمہ کو بلایا اور اسے دسترخوان دے کر فرمایا کہ اس کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ تمام مہمانوں کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ سبھی دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار کرنے لگے۔ سبھی مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آگ نے دسترخوان کو چھوا تک نہیں۔ خادمہ نے اسے صحیح سلامت تندور سے نکال لیا۔ اس وقت وہ دسترخوان نہایت سفید اور صاف ہو چکا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی نے دھو کر اس کی ساری میل نکال دی ہے۔ دوستو احباب نے جب یہ ماجرا دیکھا تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، یا حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ دسترخوان آگ سے محفوظ رہا اور پھر صاف بھی ہو گیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ آقا کریم حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا، اس لیے اسے آگ نہیں جلا سکی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دل ترسندہ از نار و عذاب، با چنا دست و لبے کو اقتراب۔ ترجمہ، اے دل، اگر تجھے آتش دوزخ سے نجات پانے کی فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک لگنے سے بے جان چیزوں کو جلنے سے بچا لیا گیا تو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق زار ہوگا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہوگی، وہ کیسے جلے گا؟ اس کے بعد مہمانوں نے خادمہ سے پوچھا کہ تو نے بلا تعمل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر بغیر سوچے سمجھے دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا، کیا تو ڈری نہیں کہ اتنا قیمتی دسترخوان جل جائے گا؟ اس خادمہ نے جواب دیا، میں حکم کی غلام ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو حکم فرمائیں گے وہ نقصان رساں نہ ہوگا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوف زدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں کے قریب ہو جائے جن کا طریقہ اتباع سنت ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ اور والضحیٰ کے مکھڑے والے لب مبارک اگر کسی چیز کو مس کر لیں تو ان کو بھی شرف حاصل ہو جاتا ہے کہ انہیں آگ تک نہیں چھو سکتی۔ جو امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت رکھے گا تو نہ جانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیا کچھ عطا فرمائیں گے۔ اے پیارے دوستو، صدق اور ایمان کی پختگی میں عورت سے کم نہ بنیں، مردان خدا کا دامن پکڑ لیں،
جن کے لمس سے مٹی بھی کندن بن جاتی ہے۔ زندگی کا سبق جس انسان نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق پیدا کر لیا، اس کی نجات ہو گئی۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اطاعت کی جائے گی۔